السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ پاکستان کے اندر پچھلے چند مہینوں سے چند سالوں سے ایک عجیب و غریب رواج چل نکلا ہے کہ اپنی ناجائز اور حرام چیز کو بیچنے کے لیے اس کے ساتھ حلال کا سابقہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر مختلف انداز کے اندر اس کی مشہوری کر کے عوام کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے لاہور کے اندر حلال شراب کے نام سے ایک برانڈ متعارف کروایا گیا تھا، اور چونکہ نام انوکھا تھا لوگ سوچتے ہیں شراب اور حلال، تو اس طرح ان کو اپنی مشہوری کے اندر بہت آسانی ہے اور مختلف یوٹیوبرز گئے ان کو پروموٹ کرنے کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح کی ایک اور ایپ اس وقت پاکستان میں متعارف کروا دی گئی ہے جس کا بیسیکلی مقصد تو ناجائز تعلقات کو پروان چڑھانا ہے، لیکن انہوں نے نام رکھا ہے حلال ڈیٹنگ ایپ۔ ناظرین، یہ ایپ پچھلے چند سالوں سے مسلمان ممالک کے اندر تیزی کے ساتھ مقبولیت کے جھنڈے گاڑتی چلی جا رہی ہے، مسلمان رشتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، جس کو نام دیا گیا حلال ڈیٹنگ ایپ کا۔ اور اسی ایپ نے چند دن پہلے لاہور کے اندر ایک ایونٹ کا انعقاد بھی کیا جہاں پر 100 سے زائد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بغیر والدین کے مدعو کیا گیا، جنہوں نے وہاں پر اپنا جیون ساتھی تلاش کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اور یہ ویڈیو خاص طور پہ ان والدین کے لیے ہے کہ جن کی بچیاں یا بچے، اور خصوصاً بچیاں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں اور ہاسٹلز کے اندر رہائش پذیر ہیں، وہ ان ایپس کے ذریعے والدین سے چوری چھپے اپنے من پسند پارٹنرز ڈھونڈنے کے لیے ایک ذریعہ تلاش کر رہی ہیں۔ اس ایونٹ میں جو لاہور کے اندر ہوا، مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ مختلف سوشل میڈیا سائٹس پہ بھی ایک خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ میرے والدین میری شادی میرے کزن کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں جو اگرچہ ڈاکٹر ہے، لیکن چونکہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، اور اس ایونٹ کے اندر آ کے میں اپنی مرضی کا، اپنی سوچ کے مطابق ایک جو میرا لائف پارٹنر ہے اس کو چننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے اسی ایپ کے تھرو ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ جہاں پہ لڑکے لڑکی کا آپس میں تعلق بنا اور بعد میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات اس سطح پہ جا کے پہنچی کہ پھر لڑکی کی طرف سے لڑکے کے خلاف FIR درج کروائی گئی کہ میرے جنسی استحصال کیا گیا۔ یہ میرے سامنے ایک جون کے آخر کا، جولائی کے شروع کا ایک واقعہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو جھانسا دیا، جناح ہسپتال کے ڈاکٹر بن کے، ڈاکٹر عبدالرحمان اس نے نام بتایا، جناح ہاسپٹل کی کینٹین کے اندر اس نے بلایا لڑکی کو، وہاں ملے، اور پھر اس کے بعد بہلا پھسلا کے لڑکی کو اپنے فلیٹ پہ لے گیا، وہاں جا کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور بعد میں لڑکی نے ڈرتے ڈرتے اپنے والدین کو بتایا اور معاملہ پولیس تک پہنچا، اور پولیس نے بھی بڑا ایک شرمناک کردار، وہ خیر معاملہ الگ ہے، لیکن اسی ایپ کے تھرو یہ سب کچھ ہوا، اور یہ ایک کیس ہے جو پولیس تک پہنچا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے کیسز ہیں جو سوشل میڈیا پہ مختلف اوقات میں سامنے آئے ہیں، لیکن اس ایپ کے تھرو نوجوان نسل کو اپنے والدین سے بغاوت کر کے لائف پارٹنر خود چننے کے لیے ان کو جو ہے وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کے سامنے آپشنز رکھے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو شاید یاد ہو، کراچی کے اندر غالباً جماعت اسلامی نے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، ایک ایونٹ کا انعقاد کیا تھا جہاں پہ 100 کے قریب فیملیز کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور اپنے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ یہ ایک پازیٹیو انیشیٹو تھا کہ جس طرح رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں فردن گھروں میں، تو یہاں پہ 100 150 200 فیملیز آ گئیں، اور فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کیے۔ لیکن اس ایپ کی خصوصیت کیا ہے کہ یہاں پہ آپ والدین کو انوالو نہیں کر سکتے، آپ لڑکا ہیں یا آپ لڑکی ہیں، آپ نے خود ہی اپنے جیون ساتھی کو تلاش کرنا ہے، خود ہی معاملات کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ اور 99% جو ڈیٹا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہاں پر جو معاملات آگے بڑھنے کے بعد وہ شادی کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ ڈیٹنگ کی طرف ہی جاتے ہیں، جس کو انہوں نے حلال ڈیٹنگ کا نام دیا، یعنی اب زنا کو بھی حلال کا نام دے کے وہ حلال شراب کی طرح گلیمرائز کیا جائے گا، بلکہ گلوریفائی کیا جائے گا، اور اس کا پروموٹ کرنے کے اندر پاکستان کے مختلف ایکٹرز اور مختلف سوشل میڈیا انفلوئنسرز اس ایپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے ایڈ بنا رہے ہیں، اور نوجوانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے اپنا جیون ساتھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو وہ والدین جن کے بچے بچیاں خصوصاً یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہیں، ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں، ان کو اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں لا علمی میں اپنے والدین سے متنفر ہوتے ہوئے ان کی بچیاں ان ڈیٹنگ ایپس پہ جا کے اپنے لیے لائف پارٹنر تلاش کرتے کرتے اپنی عزت بھی گنوا رہی ہیں، اور والدین کی عزت کو بھی داغدار کر رہی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ ان ایپس پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو اس سب کی آڑ میں اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور اس سب کے چکر میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی ایپس پہ نہ صرف والدین کو بلکہ ہماری جو سرکار ہے ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس لگائے اور دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہمارے معاشرے کو، ہماری مشرقی روایات کو، ہماری اسلامی تعلیمات کو کس طرح مسخ کرتے ہوئے پھر ان کو نام جو دیا جا رہا ہے حلال ڈیٹنگ ایپ کا،
تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں اس معاشرے کے لیے، اور الٹیمیٹلی اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہی نکلنا ہے جو انڈیا کے اندر ٹنڈر ٹائپ ایپس کا نکل رہا ہے، کہ وہاں پہ ان ایپس کے تھرو ہزاروں نہیں اس طرح لاکھوں لڑکیوں کا ریپ کیا جا رہا ہے. یہیں سے تعلق بنا کے ان کو بلا کے، ایک لڑکے کا تعلق بنا ایک لڑکی کے ساتھ، اور اس نے اس کو اپنی جگہ پہ بلایا، اور وہاں پہ اس کے 8-10 دوست آ گئے، اور ان 8-10 لوگوں نے اس لڑکی کی عصمت دری بھی کی، اور ایٹ دی اینڈ اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا. تو یہ ایپس جو حلال ڈیٹنگ ایپس ہیں، ان کا نتیجہ بھی پاکستان میں چونکہ یہ نہیں ہے، اس لیے دیکھ لیجئے گا اگر ان پہ بند نہ باندھا گیا، ان کو روکا نہ گیا، اپنے بچوں کو ان کا شکار بننے سے نہ بچایا گیا، تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا، اور پھر اس وقت ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا.